السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔ سورہ ہود کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 9 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9 آیت نمبر 96۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں دے کر اور واضح دلیل دے کر فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس، پس ان لوگوں نے فرعون کا اتباع کیا اور فرعون کی بات کچھ اچھی نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ وہ آگے رہے گا اور سب کو لے کر جہنم میں جائے گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ انہی میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ گزشتہ جو رکوع تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شعیب علیہ السلام جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر لگتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں۔ اس لحاظ سے بھی جو ہے اس رکوع کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہونا مناسب ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر، نشانیوں میں تورات بھی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں آپ کو عطا فرمائی، لیکن قرآن نے آگے کہا وسلطان مبین۔ سلطان مبین کہتے ہیں واضح دلیل کو، ایسی دلیل جس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے اور جو بات سامنے والا بول رہا ہے اس پر یقین آ جائے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا جس کو ڈالتے ہی جو ہے اژدہا بن جاتا تھا، یہ ایک ایسی انوکھی چیز تھی کہ ایسا معجزہ پیش کرنا اور ایسا کوئی کام
پیش کرنا کسی اور کے بس میں نہیں تھا. سارے جادوگر جو ہے اس بات کو دیکھ کر حیران تھے. تو یہ ایک ایسی واضح نشانی تھی کہ جو یہ ثابت کرتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور آپ جو بھی بولتے ہیں وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. کس کی طرف بھیجا گیا؟ فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا گیا. بس ان لوگوں نے فرعون کی بات کو مانا. درباریوں نے کا مطلب یہ ہے کہ قبط جو قوم ہے، فرعون کی جو قوم ہے اس کو قبط کہا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو قبطیوں نے دیکھا کہ فرعون کے پاس بادشاہت ہے اور مال ہے، دولت ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب کرسی ہے، جاہ و حشم ہے، اور اس کے پاس دنیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو بیچارے غریب ہیں اور ان کے پاس زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، ان کے پاس دنیا بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے. لہذا فرعون کی شان و شوکت اور فرعون کا رعب و دبدبہ دیکھ کر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بجائے فرعون کی بات کو ماننے لگے. فرعون کا اصل نام ولید بن مصعب ہے. فرعون اصل میں مصر میں جتنے بھی بادشاہ آتے ان کو فرعون کہا جاتا، جیسا جو ایران کے بادشاہ گزرے ہیں ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور روم کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو قیصر کہا جاتا تھا. یعنی اس کرسی پر جو بھی بیٹھے اس کو قیصر کا لقب دیا جاتا. ایران میں جو بھی بیٹھتا اس کو کسریٰ کہا جاتا. اسی طرح مصر میں جو بھی بادشاہ بنتے ان کو فرعون کہا جاتا. تو اس فرعون کا مطلب ولید بن مصعب جس کا نام ہے وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا. بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور بہت ہی خطرناک قسم کی پلاننگ کرتا، اور اس کے دماغ میں ہمیشہ فطور رہتا، حق اور حق کی بات کو پھلنے پھولنے نہ دیتا بلکہ اس میں رکاوٹیں کیسے پیدا کرنا ہے ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا. تو ان لوگوں نے فرعون کی بات کو مانا، اور فرعون کی بات اچھی نہیں تھی بلکہ خراب تھی. قرآن میں اتنا ہی کہا گیا. اس کے بعد کیا ہوا یہ سارے قصے ہم پہلے بھی سنے ہیں، آگے بھی جو ہے انشاءاللہ مکمل سورہ قصص جو آگے آنے والا ہے اس میں پورا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک بیان فرمایا کہ کس طرح ان کی والدہ نے ان کو پیدا ہونے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے دریا کے حوالے کیا، پھر وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کی بیوی کے پاس پہنچا وغیرہ. پورا قصہ جو ہے وہاں پر بھی بیان کیا گیا، الگ الگ مقامات پر قرآن میں آیا. یہاں اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے پیغمبر کو اور ایسی نشانیاں دے کر بھیجا گیا پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ آیت نمبر 98 یقدم قومہ یوم القیامہ. فرعون اپنی قوم کی قیادت کرے گا. قیادت کرنے کا مطلب وہ قائد رہے گا، لیڈر رہے گا. جیسے دنیا میں ان کا لیڈر تھا، ان کا بادشاہ تھا، تو قیامت میں بھی جو ہے ان کا لیڈر رہے گا، اور اس کے پیچھے فرعون آگے رہے گا، اس کے ماننے والے سب اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے، اور اس کے بعد فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ ان سب کو وہ جہنم میں داخل کر دے گا. فرعون داخل کر دے گا کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. فرعون کی بات مانیں تو یہ لوگ، جیسا کہ ہم بھی آج کل اگر ہمارے بول چال میں ہم بولتے ہیں، کسی سے اگر ہم نے کوئی آئیڈیا لیا، کوئی مشورہ لیا، اور اس مشورے پر عمل کرنے پر یا اس آئیڈیا پر عمل کرنے سے ہمیں نقصان ہو گیا، تو ہم سامنے والے کو بولتے ہیں تمہاری بات مان کر میں نقصان میں آ گیا، میرا پورا مال ضائع ہو گیا. یعنی تمہاری بات کا مطلب تم نے جو آئیڈیا لیا تمہاری وجہ سے میرا نقصان ہوا. یعنی جو بات تم نے کہی اس بات کو میں نے مان لیا اس لیے میرا نقصان ہوا. اسی طرح فرعون کی بات مان کر یہ لوگ جو ہے نقصان میں آ گئے. گویا ایسا اللہ نے اس تصویر کو کھینچا ہے، فرعون آگے رہے گا، اس کے ماننے والے پیچھے رہیں گے، یہ بھی جہنم میں جائے گا، اپنے پیچھے والوں کو سب کو لے کر جہنم میں داخل ہو جائے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. مورود اصل میں کہتے ہیں جانوروں کو جہاں پر جس گھاٹی پر پانی پلایا جاتا ہے اس کو مورود کہا جاتا ہے. اب جب جانور پانی پینے آتے ہیں تو باری باری ایک کے پیچھے جو ہے جانور آتے ہیں، جو چروائے ہوتے ہیں وہ ایک ایک گھاٹی پر پانی پلاتے ہیں اور آگے جاتے رہتے ہیں.
تو جیسے یہ لائن رہتی ہے اسی طرح قیامت میں بھی جو ہے ان کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا، لیڈر کو آگے رکھا جائے گا، ان کے ماننے والوں کو پیچھے رکھا جائے گا۔ تو یہ جو گھاٹی ہے بہت بری گھاٹی ہے اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح اللہ نے گویا ایک نقشے کو، قیامت کے نقشے کو یہاں پر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 99 وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ، اور دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت اس کا پیچھا کرتی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ یہ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی چاہے کتنا ہی اچھا کارنامہ انجام دے تو اس کو اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ اگر وہ بڑا سائنسدان ہے، لوگوں کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا، اور جیسا کہ کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی خیر کا کام کیا، اس کے گزرنے کے بعد بھی اس کو لوگ اچھے سے یاد کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا، بہت اچھے سے ملتا تھا، بہت اچھے خیر کے کاموں میں، بھلے کاموں میں آگے جاتا تھا۔ فرعون کی حالت یہ تھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی اس کی تعریف کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ جو بھی اس کو یاد کرے گا یہی کہے گا بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، اللہ کا نافرمان تھا، پیغمبر سے دشمنی لیا تھا، معصوم بچوں کو تک نہیں چھوڑتا تھا، ان کو بھی قتل کرتا تھا۔ تو دنیا میں بھی لعنت ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور بئس الرفد المرفود، بہت بری وہ چیز ہے جو اس کو تحفے میں دیا گیا۔ رفد اور مرفود کہتے ہیں ایک گفٹ دینا، ایک تحفہ دینا۔ یہاں پر یہ اس لیے فرمایا گیا، جیسا کہ ہم اگر کسی کو بولتے ہیں تو ہم بھی بولتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک زبردست گفٹ رکھا ہوا ہے، حالانکہ سزا دینا مطلوب ہوتا ہے۔ کوئی استاد کسی شاگرد سے بولتا ہے کہ ذرا میرے آفس میں آؤ، تم سے بات کرنا ہے، تمہارے لیے گفٹ رکھا ہوا ہے۔ گفٹ کا مطلب یہ تم جو جرم کیے ہو، تم نے جو غلطی کی ہے، جو سبق یاد نہیں کیے ہو، اس کے اوپر تمہیں مارنا ہے۔ تو مارنے کے بجائے گفٹ کا لفظ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ نے بھی یہاں پر یہ فرمایا، اس کو گویا گفٹ میں یہ چیزیں دی جائیں گی، جہنم اور جہنم کی سزائیں وغیرہ وہاں پر اس کو دی جائیں گی، تاکہ سامنے والے کو سزا اور زیادہ لگے اور اس کو شرمندگی محسوس ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال فرمایا۔ ذالک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو قصے اللہ نے بیان فرمائے کیوں بیان فرمائے؟ اب اس کا جواب اللہ نے دیا، ذالک، یہ سب قصے جو ہم نے بیان فرمائے، من انباء القریٰ، بستی والوں کے قصے ہیں۔ بستی والوں کا مطلب ایک ایک قریے، ایک ایک بستی والے دنیا میں آئے، پھر ان کا دور ختم ہوا، پھر دوسرے آئے، پھر ان کا دور ختم ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکر آیا، اس کے بعد صالح علیہ السلام کا تذکر آیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آیا، 7ویں نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ جو 7 پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کے قصے جو اللہ نے بیان فرمائے، نقصہ علیک، اے پیغمبر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں مکے کے مشرکین کو، اے مشرکو، اے مکے کے رہنے والوں، یہ وہ قصے ہیں جو دنیا کی ابتدا کے قصے ہیں، اور یہ جو پیغمبر تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، نہ انہوں نے کسی سے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا۔ بغیر لکھنا پڑھنا جانتے ہوئے بھی اتنے پرانے قصے بیان کرنا، اور وہ بھی ایسی زبردست عربی زبان میں بولنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ واقعتاً یہ ثابت کرتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اے پیغمبر، یہ قصے ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ منہا قائم و حصیر، ان بستیوں میں بعض وہ ہیں جن کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، بعض وہ ہیں جو بالکل چٹیل میدان بن چکے ہیں۔ یعنی بعض بستیاں آج بھی ایسی ہیں جہاں پر کھنڈرات وغیرہ آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر قوم عاد، یہاں پر قوم سمود تھی، آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں، اور جو لوگ ریسرچ کرنے والے ہیں وہ لوگ باقاعدہ جا کر ان کو کیمرے میں قید کرتے ہیں اور اس کو جو ہے دنیا کے سامنے منظر پر لایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان قوموں نے اللہ کی اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو ان کا کیا حشر ہوا۔ چند بستیوں کو اللہ نے باقی رکھا ہے، چند ایسے ہو گئے گویا دنیا میں آ ہی نہ تھے، بالکل ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ایسا بھی جو ہے ان قصوں کے ذریعے اللہ نے بیان فرمایا۔ اب آیت نمبر 101، اس میں اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یا اللہ، نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبا دیا گیا جو نافرمان تھے،
ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے آندھی کا عذاب آیا، ایسی زبردست ہوا آتی اوپر لے جا کر پٹک دیتی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے زلزلے کا عذاب آیا، چیخ کا آواز آیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ آیا۔ یہ ایسے بھیانک عذابات اور اتنے خطرناک طریقے سے سزا جو دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، ان لوگوں نے اپنی جان پر خود ظلم کر لیا، کیونکہ ان کے سامنے دلیل آ گئی، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، نشانیاں ہیں، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے جتنی واضح دلیل اللہ دیں گے، نہ ماننے کی وجہ سے سزا بھی اتنی خطرناک اللہ دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اس کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی جو بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ اسی لیے جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہاں پر بھی یہ الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے۔ اس طرح اللہ سے مانگو اللہم اے اللہ انی بے شک میں نے ظلمت نفسی اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم کر لیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلیہتہم، ان کے جو معبود ہیں جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، کوئی جھاڑ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، کوئی سورج کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے چاند ستاروں کو اپنا معبود بنا لیا، کوئی درخت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی پتھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جن کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں ان کو انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو ایسے عذاب کے وقت میں آنا تھا اور آ کر ان کو بچانا تھا، لیکن کوئی بچانے نہیں آیا۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے پروردگار کا حکم آیا، وما زادوہم غیر تتبیب، ان کو نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کا نقصان ہوا۔ عذاب آیا، عذاب میں گھر بھی گیا، مال بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گنوا بیٹھے، کچھ بھی نہیں ملا، تو نقصان ہی نقصان ان کو ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح آپ کے پروردگار کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، جب کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں۔ جو بستی والے ظلم کریں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ اب آج ہمارے دور میں آپ دیکھیں گے کہ قتل، غارت گری، لوٹ لینا، ڈاکہ ڈال دینا، ناجائز زمین پر قبضہ کرنا، سود کے کاروبار میں حصہ لینا، کمیشن کی چٹھیاں ڈالنا وغیرہ وغیرہ، اور رہن پر گھر دینا اور جہیز کا لینا دینا، جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچنا، غیبت کرنا، یہ ایسی وبا ہے کہ اس میں عام مسلمان شریک ہیں۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ایک دم آنا چاہیے تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور آپ کا صدقہ ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے آج اللہ نے عذاب کو روک لیا ہے، ورنہ ایسے بڑے بڑے گناہ آج کے دور میں بھی ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو لانے کے لیے کافی ہیں۔ سرکار کا صدقہ ہے، آپ کا طفیل ہے، اور ہم آپ کی امت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عذابات کو اور اپنے غصے کو روک رکھا ہے، ورنہ عذاب کب کا آ جاتا۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی زبردست ہے، خطرناک ہے۔ آیت نمبر 103، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لمن خوف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو آخرت کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو قصے بیان کیے گئے، ان قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے، اور اس میں نصیحت ملتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتا ہے، اور آخرت کا یقین جس کے اندر ہے وہ ان قصوں سے عبرت پکڑے گا اور نافرمانی نہیں کرے گا۔ ذالک یوم مجموع، وہ ایسا دن ہوگا جس دن سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ حاضری کا دن ہوگا۔ مشہود کہتے ہیں حاضر ہونا، یعنی جس نے بھی دنیا میں سانس لیا ہے، جو جاندار ہے،
قیامت کے دن اس کو حاضری دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوگا، وہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا، وہ بچ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں سوچ سکتا اور یہ پلاننگ نہیں کر سکتا کہ میں کسی طرح بھی بچ جاؤں، اللہ کے سامنے نہ جاؤں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے دو لفظ فرمائے، مجموعن جمع کیا جائے گا، مشہود حاضر کیا جائے گا، ہر ایک کو جمع کیا جائے گا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں ایک مقررہ وقت کے لیے۔ ایک وقت آئے گا، اللہ نے فرمایا قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ گھڑی آئے گی تو اس وقت میں قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ آپ بار بار قرآن میں قیامت آئے گی، قیامت میں جمع کریں گے، تو قیامت کب آئے گی؟ اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں ہم نے مؤخر کیا ہے، قیامت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا اس وقت میں قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آج جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے اور بہت جلد جو ہے قیامت آنے والی ہے۔ حالانکہ قرآن کا 17واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت تو قریب آ گیا، 1400 سال پہلے اللہ نے فرما دیا۔ اور آج جو حالات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی، دنیا کے اختتام کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا اس کا منظر اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر 105 میں، یوم یأتی، وہ ایسا دن ہوگا جس دن لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی جاندار، کوئی آدمی، کوئی ذی روح بات نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ زبان کو قفل لگا دیا جائے گا اور زبان کو بند کر دیا جائے گا، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہوگی کوئی آدمی بات نہیں کر سکے گا۔ ایسا ماحول ہوگا، ہر آدمی اپنے بارے میں پسینہ پسینہ ہو جائے گا، ڈر اور خوف کے مارے کانپ رہا ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میرے اعمال کا، میرے کرتوتوں کا میں کیا حساب دوں گا۔ اگر اللہ مجھ سے سوال کریں گے تو زبان کو تالے لگا دیے جائیں گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس دن بعض لوگ سعید ہوں گے، بعض لوگ شقی ہوں گے۔ سعید کا معنی نیک بخت ہوں گے، اچھے ہوں گے، شقی کا معنی بدبخت ہوں گے اور جہنم کے حوالے کیے جائیں گے۔ سعید اور شقی یہ لفظ حدیث میں بھی آیا ہے، جب ترازو تولا جائے گا، ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت میں جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، سامنے سے دیا جائے گا، اور جن کے ترازو کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اور وہ آواز لگائیں گے، ان فلان ابن فلان، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، وہاں پر والد صاحب کا بھی نام لیا جائے گا، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، قد سعید سعادتا لا یشقى بعدہ ابدا، یا ایسا نیک بخت ہوا ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی شقی نہیں بنے گا، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور اس کا ترازو کا پلڑا برائیوں کا جھک جائے گا، اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام اعلان فرمائیں گے، ان فلان ابن فلاں، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، قد شقی شقاوتا لا یسعد بعدها ابدا، ایسا شقی ہو گیا، ایسا بدبخت ہوا ہے کہ آئندہ کبھی بھی وہ سعید نہیں بن سکتا۔ تو یہ ایک اعلان بھی کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضری دینے سے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونے کا جو ذکر آیا ہے، ان آیتوں سے ہم نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ شقی اور سعید کے درمیان کیا ہوگا آگے اللہ نے بیان فرمایا 106 آیت میں، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ واقعہ کے اندر بھی آیا، سورہ دخان کے اندر بھی آیا، بہت سی جگہ میں آیا ہے۔ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 69 ٹائم پلس ہے، یعنی جو دنیا میں جو آگ ہے یہ 70واں حصہ ہے، اس کے 69 ٹائم آپ پلس کرتے جائیں گے تو جتنی خطرناک، جتنی گرم وہ آگ ہوگی اندازہ لگائیں تو ویسی آگ جو آگ آپس میں ایک دوسرے کو کھا لے گی،
یعنی اگر کسی کو حوالے کیا جائے گا اس کو بخشے گی نہیں، بس اس کو اس کی کھال ادھیڑ دے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس کو راکھ بنا دیا جائے گا، پھر اس کو جسم دیا جائے گا، پھر اس کو جو ہے زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جہنم کے بارے میں یہاں تک کیا ہے کہ یہ جو دنیا کا جو جسم ہے یہ نہیں رہے گا، بلکہ موٹی کھال دی جائے گی، اور تقریباً جو ہے روایتوں کا اختلاف ہے، بعض میں یہ آیا کہ 30 ہاتھ لمبے اور 60 ہاتھ چوڑے، ایسا کچھ روایتوں میں آیا ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ، اور جہنمیوں کی جو چمڑی ہوگی وہ بہت زیادہ موٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تاکہ آگ کا عذاب جو ہے اور تکلیف دینے والا ہو اور زیادہ شدید ہو۔ اور قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں یہ بھی آیا کہ ابھی جہنم کو جانے کے لیے بہت دور ابھی جہنم کی وادی ہوگی، اس سے پہلے وہاں کا دھواں، وہاں کی جو گرمی ہے اس سے جو ہے آدمی پریشان ہو جائے گا۔ ابھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے ہی جو ہے اس کو وہاں کی گرمی لپیٹیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اندازہ لگانا چاہیے کہ جہنم میں جس کو داخل کیا جائے گا اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شقی جو ہوں گے ان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، جہنم میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، زفیر اور شہیق۔ زفیر کہتے ہیں گدھے کی وہ آواز جو شروع میں نکلتی ہے، اور شہیق کہتے ہیں گدھے کی وہ آواز جو آخری میں نکلتی ہے۔ یعنی گدھے کا جو چلانا چیخنا ہوتا ہے شروع میں بہت زیادہ تیز، آخر میں دھیمی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے گدھے کا چیخنا تمہیں اریٹیٹ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کی آواز کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، جہنم میں ان کی چیخ و پکار کی آواز ویسے ہو جائے گی، اتنا چیخیں گے اتنا چیخیں گے، ان کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ تو اس الفاظ سے اللہ نے تعبیر فرمایا ہے کہ خطرناک قسم کی چیخ و پکار جہنم میں جہنمی کریں گے۔ اچھا کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین باقی ہیں، الا ما شاء ربک، اللہ یہ کہ آپ کا پروردگار جو چاہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آسمان و زمین جب تک رہیں گے یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، حالانکہ آسمان و زمین تو قیامت کے دن ختم کر دیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن کے دوسرے پاروں میں آیا، دوسری جگہ میں آیا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو جیسے ہم روٹی کو لپیٹتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ اور وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیا جائے گا، تارے بے نور ہو کر گر جائیں گے، سورج و چاند بے نور ہو جائیں گے۔ تو جب آسمان و زمین ہی نہیں رہیں گے، پھر ان آیتوں میں جو اللہ نے فرمایا جب تک آسمان و زمین رہیں گے یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر محاورہ استعمال فرمایا۔ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہو رہا ہے اس زمانے کے جو محاورے ہیں اسی ان کو بات سمجھانے کے لیے اللہ نے اسی انداز کو اختیار فرمایا۔ جیسا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جب تک آسمان و زمین رہیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، کیا مطلب؟ یعنی پختہ وعدہ آپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جب تک آسمان و زمین رہیں گے کا مطلب یہ ہے آسمان و زمین قیامت تک رہیں گے، تو یہ لوگ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم کے اندر ہے، جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، یعنی یہ جو زمین و آسمان ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ الگ زمین اور الگ آسمان ہے اس کو بتائیں۔ تو جب وہاں کی زمین و آسمان ہمیشہ رہیں گے اور وہ ختم نہیں ہوں گے، دنیا کے اندر جو زمین و آسمان ہے یہ ختم ہو جائیں گے، آخرت میں جو زمین و آسمان ہوں گے وہ باقاعدہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اس زمین کو اس آسمان کو بدل دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح یہ جہنمی بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر آپ کا پروردگار جو چاہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروردگار کو یہ پاور حاصل ہے، یہ اتھارٹی ہے
کہ وہ اگر چاہیں تو کسی کو جہنم سے نکال سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کو بیان فرماتے ہیں، میرا پاور ہے، لیکن اللہ کا اصول یہ ہے، اصول کے حساب سے اللہ تعالیٰ اصول سے نہیں ہٹتے۔ ہاں، اللہ کوئی مجبور نہیں ہے، اللہ اپنی طاقت اور اپنا پاور بتانے کے لیے بتا رہے ہیں میں چاہوں تو نکال سکتا ہوں، لیکن اللہ نکالیں گے نہیں، کیونکہ قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ آیا خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا جو مسلمان گنہگار ہوں گے اور سخت گنہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لیں گے اور نکال کر ان کو دوبارہ ان کو جو ہے جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ رہے کافر اور مشرک تو ظاہر بات ہے کہ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا شرک کے علاوہ جو بھی گناہ لے کر آؤ گے میں معاف کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو کافر اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو مقرر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 108 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہی بات ان لوگوں کی جو نیک بخت ہیں، جو نیک ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کا مطلب ہم سنتے ہیں جنت کیا ہے، تو حدیث میں آیا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے خیال میں آ سکتا ہے، ایسی جنت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی ہم نہیں لا سکتے۔ البتہ چند نشانیاں آپ نے بیان فرمائی جنت کے بارے میں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کے انتظامات اور وہاں کی چہل پہل، وہاں کے بازار اور وہاں پر جنتیوں کا آپس میں ملنا جلنا، جیسے ہماری آج دنیا میں رشتہ داری ہے، دوستی ہے، قیامت میں بھی جو ہے جنت میں جانے کے بعد ایسے ہی لوگ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، ملاقات کریں گے، بیٹھیں گے اور جو ہے کھانے پینے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں بھی آیا، جس سے ہم جمعے کے دن یہاں پر جمع ہوتے ہیں، قیامت میں جنتی جو ہے باقاعدہ جمعے کے دن ایک اجتماع ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہوں گے، اللہ کے سامنے پوری دنیا کی مخلوق جو جنتی ہیں ان کو بٹھایا جائے گا، جو جس مرتبے کا ہے، یعنی انبیاء اکرام کو اونچی جگہ پر بٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد جیسے اعمال ہوں گے ویسا لوگوں کو بٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حدیث میں آئی ہیں۔ تو ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جنت کا ایک درخت جو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نام پر درخت لگاتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں جنت کا ایک درخت، ہم سمجھتے ہیں درخت، جنت کا درخت کا مطلب جیسے کہ دنیا میں پیپل کا جھاڑ ہے، نیم کا جھاڑ ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ آیا کہ جنت کا ایک درخت اتنا چوڑا ہے، اتنا لمبا ہے، اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے کو اگر دوڑایا جائے، عرب کا گھوڑا جو زبردست طاقتور ہے وہ اگر دوڑنا شروع کرے تو دنیا کے 500 سال ایک درخت کا چکر لگانے میں لگ جائیں گے۔ اندازہ لگائیں جنت کے درخت کیسے ہوں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جنت کا تم خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے، کیسی جنت اللہ دیں گے۔ تو جو نیک ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔ یہاں پر بھی وہی مطلب ہے، جیسے آسمان و زمین ہمیشہ رہنے والے ہیں قیامت تک، ایسے ہی جنتیوں کو جنت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو یہاں بھی محاورہ اللہ نے استعمال فرمایا، الا ما شاء ربک، ہاں آپ کا پروردگار جو چاہے، یعنی اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے، اگر اللہ چاہے تو کسی کو جنت سے باہر لا سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار جس کو جنت میں داخلہ دیں گے پھر ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ عطاء، کیونکہ اگلے جملے میں اللہ نے اور تفصیل سے بیان فرمایا، عطاء یہ ایسا گفٹ ہے، عطا ایک ایسی عطا ہے غیر مجذوذ، جس کو کاٹا نہیں جائے گا، جس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دنیا میں کسی بھی آدمی کو کتنا بھی بڑا محل دے دیں، ایک بڑا محل، اس میں عالی شان ہر قسم کا آرام و آسائش کی چیزیں ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو یہ افسوس تو ہمیشہ لگا رہتا ہے یہ محل میرے سے ایک دن چھوٹنے والا ہے، موت آنے والی ہے۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا،
بلکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، موت کو ایک بکرے کی شکل میں لایا جائے گا، سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد نہ جہنمی کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو موت آئے گی۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ جو تم کو ملا ہمیشہ کے لیے مل گیا، کوئی تم سے چھیننے والا نہیں، کوئی تم کو اٹھو بولنے والا نہیں، کوئی تم کو گھر خالی کرو بولنے والا نہیں ہے۔ جو تم کو انعام مل گیا ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ آیت نمبر 109، فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ، اے پیغمبر آپ شک میں مت پڑیے ان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ما یعبدون عبادت نہیں کرتے الا مگر کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کے باپ دادا جیسے عبادت کرتے تھے انہی کا دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی بتوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص، کچھ بھی کمی اس میں نہیں کی جائے گی، جو جو دنیا میں کرتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اس طرح اللہ نے اس پورے رکوع کو بیان فرمایا آیت نمبر 109 تک، اور اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی بات نہ مان کر، فرعون کی بات کو مان کر، فرعون اور اس کے قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہو گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں۔ ویسٹرن کلچر کا اتنا جو ہے ان کے اوپر رعب چھایا ہوا ہے، بال کٹائیں گے تو بھی ویسٹرن کلچر پر، لباس پہنیں گے تو بھی ویسے، کھانے پینے کے طریقہ بھی ویسٹرن کلچر پر ہونا چاہیے، شادی بیاہ کا جو ماحول ہے وہ بھی ویسٹرن طریقے پر ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ ہم دل دادا ہو گئے ہیں کہ ہر طریقے پر، فیشن میں اور میک اپ میں اور کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال میں، ہمیں ہر جگہ ان کو رول ماڈل ہم نے بنایا، جیسا کہ فرعون کو اس کی قوم نے رول ماڈل بنایا تو فرعون بھی جہنم کے حوالے ہوا، اس کی قوم بھی جہنم کے حوالے ہوئی۔ اسی طرح اگر مسلمان آج کے دور میں سنتوں کو چھوڑیں گے، اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا انکار کریں گے، اور ترقی یافتہ قومیں جو اللہ کی باغی ہیں، اللہ کی نافرمان قومیں ہیں، ان کا کلچر اپنانے میں اپنے لیے کامیابی سمجھیں گے، تو ظاہر بات ہے ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سمجھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں سے عبرت پکڑیں اور ہم سنتوں کو اور اس کی برکت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو سامنے رکھیں، دنیا والے ناراض ہوں اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ نیک لوگوں کو جنت ملے گی، برے لوگوں کو جہنم ملے گی۔ جنت کا اور جہنم کا چھوٹا سا نقشہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ قیامت میں سب کو جمع ہونا پڑے گا، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اور آخری میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں شک میں مت رہیے، یہ ان کے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ گویا مشرکین کو دھمکی دی گئی جیسے تمہارے باپ دادا کا حشر ہوا، تم ان کو فالو کرو گے تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ تمہیں چاہیے کہ قرآن کی آیتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے ہی میں تمہاری نجات ہے۔ اس طرح مشرکین کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ ہود کا آخری رکوع ہے، اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک 2 منٹ کی بات ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو رمضان سے 2 مہینہ پہلے آتا ہے، رجب، شعبان، رمضان۔ تو رجب ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور آپ یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم رجب کے مہینے کا، شعبان کے مہینے کا خصوصیت سے اہتمام کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان مہینوں کے احترام کے خلاف ہو جائے،
اور ویسے بھی ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کریں. نمازیں ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں اور زیادہ نمازوں کا شوق پیدا کریں. تلاوت ویسے بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان مہینوں سے عادت ڈالیں گے تو رمضان میں تلاوت کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، درود شریف استغفار کی کثرت کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. تو اس لیے رجب کے مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں. عربی اگر یاد نہیں ہے، اردو الفاظ سے بھی آپ اس دعا کو ہمیشہ اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان نصیب فرما. اس دعا کا بھی اہتمام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.